ہم نے ایک بڑے اہم سوشل ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلوانی ہے۔ پنجاب میں خواتین اور بچوں سے متعلق جو جرائم ہے ان میں ہوش با اضافہ ہو رہا ہے، اور اس متعلق سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSDO نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں جنوری سے اپریل 4 مہینوں کے، وہ انتہائی تشویشناک ہیں اور پریشان کن ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 4 مہینے کے 2023 کے پہلے 4 مہینے کے دوران خواتین اور بچوں سے متعلق جرائم کے 12,000 کیسز، بلکہ اس سے بھی زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے 5,551 خواتین اغوا ہوئی ہیں، یعنی اگر اس کو ڈیوائیڈ کرے تو ہر گھنٹے 2 خواتین اغوا کی گئی ہیں، جن میں لاہور میں سب سے زیادہ خواتین اغوا ہوئی ہیں۔ 1,111 خواتین سے زیادتی کے واقعات، یعنی آپ سمجھے ایسے کہ ہر دن 9 خواتین سے زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں، ہر دن ہر روز 9 خواتین سے زیادتی۔ گھریلو تشدد کے 219 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بچوں سے زیادتی کے کیسز کی بات کریں تو وہ 858 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی ہر دن 7 بچوں سے زیادتی ہوئی ہے، ہر روز 7 بچوں سے زیادتی۔ اور بچوں سے زیادتی کے کیسز میں فیصل آباد پہلے نمبر پر، اور پنجاب کا دارالحکومت لاہور، سیف سٹی لاہور، ایک ڈیولپڈ سٹی لاہور دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ اب یہ انتہائی تشویشناک اعداد و شمار، حالانکہ اس سے متعلق ہم نے دیکھا پچھلے دور حکومت میں بڑی بات بھی ہوئی، لیجسلیشن بھی ہوئی، قوانین کو سخت بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود خواتین اور بچوں سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہونا، اور اس کے اوپر جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ قابو نہیں پایا جا سک رہا۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں۔ ریما، آپ کی رائے؟ علینا، یہ بہت ہی ایک براڈ سوال ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کس طرح آپ کچھ منٹس میں اس پہ جواب دے سکتے ہیں، تو آپ مجھ سے کچھ اسپیسیفک پوچھ لیں، ورنہ تو اس پہ کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ نہیں، آف کورس، لیکن ریما اسپیسیفکلی یہ کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس سے متعلق بات کی اور کئی شوز بھی کر چکے ہیں ہم، جس میں ہم کہتے ہیں قوانین کو سخت کریں۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت بہتری بھی لائی گئی، اسپیشل کورٹس بھی بنائی گئیں، قانون سازی بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے روک تھام نہیں ہو سکی۔ خاص کر جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، لاہور کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جرائم کی شرح ملک کے دیگر شہروں کی نسبت کم ہے، لیکن یہاں پر بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا سمجھتی ہیں، کیا وجہ ہے، یا کیا فیکٹرز آپ سمجھتی ہیں کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں قابو نہ پانے پر؟ علینا، جب میں سخت سزاؤں پہ بات کر لیتی ہوں، یہ ایک بہت مس لیڈنگ کلیم ہے، جو ہمارے اس شو پہ بھی بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ سزائیں جو ہیں ان کو اور سخت بنا دیں۔ جب بھی ہمارے ملک میں قانون سازی ہوتی ہے، فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر سزا 10 سال تھی 15 سال کر دیں، عمر قید تھی تو سزائے موت کر دیں، سزائے موت ہے تو پبلک ہینگنگ کر دیں، پبلک ہینگنگ ہے تو سٹوننگ کر دیں، لیشنگ کر دیں۔ ہمارا فوکس صرف اس پہ ہوتا ہے، جو کہ دکھاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور ہرڈلز کیا ہیں کہ کیوں جو ہے وہ پریونشن بھی نہیں ہو پاتی صحیح طرح سے، اور اگر اس طرح کا کوئی کرائم جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ پروسیکیوشن صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تو ہم بہت زیادہ اس کو سینسیشنلائز کر دیتے ہیں۔ اور اب مجھے بتائیں، پاکستان میں جنسی تشدد پہ سزائے موت بھی ہے، تو اب اگلا سٹیپ ہم کیا لیں گے؟ اس کو اور کتنا مزید سخت کریں گے؟ کیوں نہیں ہم مانیں گے کہ پنشمنٹ کی سختی جو ہے وہ ڈیٹرنس جو ہے اس کا رول نہیں پلے کرتی؟ تو کمی پہلی بات یہ، دوسری میں ایک مختلف بات کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے ہم لا اینڈ آرڈر پہ بہت بات کر چکے ہیں، میں آج کل ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، اس میں ایک شخص اسٹیپ فادر ہے ایک بچی کا، وہ اس پہ جنسی تشدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے، وہ بھاگتی ہے، لاک کر لیتا ہے دروازہ، وہ بھاگتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، پھر بھی وہ نہیں رکتا، کوشش کرتا ہے، اٹیمپٹڈ ریپ ہے۔ لیکن جس طرح اس ڈرامے میں اس کو بالکل ایسے دکھایا گیا ہے جیسے کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بچی، اس کی ماں، اسٹیپ فادر، وہ بیٹھ کے چائے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، پھر ماں کہتی ہے چلے میں اس کو لے جاتی ہوں پاکستان، شاید وہ وہاں زیادہ سیف ہے۔ اب یہ امریکہ میں وہ دکھا رہے ہیں سیٹنگ، لیکن اب آپ خود دیکھیں یہ پاکستانی آڈینسز اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے، ڈرامے ہیں، وہ کتنے کنزیوم کرتی ہیں، ملینز بلینز ویوز آتے ہیں ان ڈراموں کو۔ اس میں ہم آج بھی
وائلنس جو ہے خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف، خاص طور پہ جنسی وائلنس، اس کو اس طرح سے ہم دکھاتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد بھی وہ جو خاتون جب پاکستان میں آتی ہے وہ کہتی ہیں ہاں میں نے واپس جانا ہے، کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹیپ فادر جو اس بچی کا ہے، جو ایک اٹیمپٹڈ ریپسٹ ہے، اس کے بارے میں ایسے بات کرتی ہیں جیسے چلو کچھ اس نے ایسے تنگ کر دیا. جو گریوٹی ہے اس سچویشن کی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اسی ڈرامے میں اس بچی کی وہ ایک اپنے کزن سے شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی شادی سے پہلے اس کو اسالٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد بھی جو اس کا دوسرا کزن ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے کہتے ہیں وہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، چلو وہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کانڈکٹ میں آ جاتا ہے. یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم اوور آل شوز میں، جو ہماری نیوز شوز ہیں، کرنٹ افیئرس پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم سیکشول وائلنس کی اہمیت کو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمفسائز کریں. لیکن جو ہماری انٹرٹینمنٹ ہے، جو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جو اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو آپ کو ایک طرح سے پریچی طرح سے نہیں پر آپ کے دل کو ایک بات جو ہے وہ لگتی ہے، آپ کا کانڈکٹ اس سے شیپ ہوتا ہے، اس میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ہم سیکشول وائلنس کو، ہم خواتین کے خلاف تشدد کو نارملائز کرتے ہیں. پیمرا جو ہے وہ فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے اگر آپ ایک ایسا سین دکھائیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی میں ایک ڈرامے کو، انہوں نے کوئی ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا یا ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، تو پھر پیمرا جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے تھپڑ لگا دیا، سیڑھیوں سے دھکا دے دیا، پیمرا کو کچھ ایشو نہیں ہوتا. اس طرح کے ڈرامے ہٹ بھی ہوتے ہیں جس میں اور پھر یہ بھی بڑا ہے کہ ہم لوگوں نے نا اس چیز کو بھی بڑا نارمل کیا ہوا ہے بچپن سے ہی. ہم بیٹھ کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی انٹرٹینمنٹ. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں کہ آدمی بڑا ایٹیٹیوڈ والا ہونا چاہیے، لڑکا بڑا ایٹیٹیوڈ والا ہونا چاہیے، وہ بدتمیزی کرے گا، اور لڑکی جو ہے وہ بڑی اوبیڈینٹ ہونی چاہیے. ایک طرح سے اسٹاکہم سنڈروم کو بھی ہم سب کسی طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بہت پرویسو ہے الینا، بہت پرویسو ہے. سوری ایک لاسٹ بات، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ اتنا سپر ہٹ ہوا پاکستان میں، بھارت میں، اس میں بھی انہوں نے جو ہیرو تھا انہوں نے بعد میں اس کو چینج ان کو کرنا پڑا، لیکن اوریجنل سٹوری میں یہی تھا کہ وہ اپنی بیوی کا ریپ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں کہ وہ واپس ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ہیرو کو جو پورے سابقے جنوبی ایشیا میں، پورے انڈیا، بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں ہیرو ہے، وہ ایسی حرکت کر رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی اس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ کبھی تھپڑ لگا دیتا ہے، کبھی گھسیٹتا ہے، کبھی کہتا ہے اگر تم جو ہو اپنی چاسٹیٹی پروو کرنے کے لیے چھت سے جمپ کر دو. اس طرح کے جو جینڈر رولز ہیں وہ ہم ہمارے ڈراموں میں، ہمارے ارد گرد باتوں میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو شاید اس کی طرف بھی ہمیں تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں چاہوں گی کہ کسی دن ہم کسی سائیکالوجسٹ کو، سائیکیٹرسٹ کو، ہم لوگ ایکسپرٹس کو لے کے آئیں اپنے پینل کے اوپر. بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور میں چاہوں گی ہم ایکسپرٹس بھی لے کے آئیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پروڈکٹیو بات کر سکیں. کسی دن ڈیفینیٹلی ول میک شور کہ ہم اس کے اوپر ایک سیگمنٹ کریں. سلیم صافی صاحب، آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا معاشرتی دیگر ویریبلس، کیونکہ اس طرح کی جب رجحانات ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر تو ڈیفینیٹلی، لیکن بہت سے اور ویریبلس بھی ہوتے ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا غربت، کیا لا لیسنس، کیا اب جس طرح کا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ریما نے ایک بڑی بنیاد بات کہی، یہ بڑی احمقانہ سوچ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سزاؤں سے یا قانون سازی کی وجہ سے اپنی سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں یا جرائم کو روک سکتے ہیں. سوسائٹیاں کچھ اور عوامل کی وجہ سے مہذب بنتی ہیں، اور پھر یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یا قوانین ہوتی ہیں وہ صرف اس بنی ہوئی سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے کام آتی ہے کہ وہ ڈسرپٹ نہ ہو. اب جہاں تک ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں کا ایک بھیڑ ہے، ہم قوم نہیں ہے. ہم اخلاقی زوال کے انتہاؤں پہ ہمارا ہر طبقہ فائز ہو چکا ہے. وہ عام آدمی ہو، یہ ہم تو بیٹھ کے روزانہ صرف سیاستدانوں کی ویشنگ کرتے ہیں نا، لیکن آپ ہمارے ٹیچر کی حالت دیکھیں، آپ صحافی کی حالت دیکھیں، آپ استاد کی حالت دیکھیں، آپ مولوی کی حالت دیکھیں، آپ عام آدمی کی حالت دیکھیں. ہم جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہے ان سے محروم ہو گئے ہیں. پھر ایک اور کام یہ ہو گیا ہے کہ سوسائٹیاں بناتی ہیں استاد اور ٹیچر، یا ہمارے اسلامی ممالک میں عالم وغیرہ. اب ہمارے ٹیچرز کو آپ نے جس ابتر حالت میں رکھا ہوا ہے، ہماری یونیورسٹیوں کی حالت دیکھ لیں. ابھی الٹا
وہاں پہ یعنی انہوں نے ہماری تربیت کرنی ہے. یہ جو اسلامی یونیورسٹی کی وہاں سے حالت آ گئی ہے اس کی طرف ہماری عدم توجہ کا یہ عالم ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد یہ حکومت پورے سال میں اس کا وائس چانسلر نہیں لگا سکی. اور پہلے مولانا صاحب اپنے ایک مولوی کو لگانا چاہتے تھے اور اب کہیں دوسری جگہ سے سفارش پہ پیپلز پارٹی کے ایک بندے کو تیار کر دیا گیا ہے، حالانکہ ملک کے اعلیٰ وائس چانسلر نے اس کے لیے انٹرویو دیا تھا. تو وہ ہمارا ایک تو تعلیمی نظام، اس میں جب استاد اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرے گا بلکہ بہاولپور یونیورسٹی کے اگر واقعے میں صداقت ہو یا اس سے پہلے کوئٹہ میں واقعات ہوئے تھے تو وہ دوسروں کی کیا تربیت کر لے گا. تیسری ایک بڑی وجہ یہ آ گئی کہ میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لوگوں نے مختلف مناظر دیکھ لیے، دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو گئی، خواہشات بڑھ گئی اور تربیت نہیں ہے، نہ والدین کی طرف سے ہے، نہ ٹیچر کی طرف سے ہیں، نہ لیڈرز کی طرف سے ہیں، اور پھر غربت ہے، فرسٹریشن ہے اور تفریح کے جائز اور جینون مواقع نہیں ہے. آپ نے اپنی سوسائٹی کو ایک گھٹن کا شکار بنا دیا ہے. تو اس ظاہری بات ہے کہ ہم انسانوں کے شکل میں ایکچولی حیوان بن گئے ہیں اور وہ حیوانیت کبھی ایک شکل میں نظر آتی ہے کبھی دوسری شکل میں نظر آتی ہے. مثلا اب اس وقت ہم کسی باہر ملک سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا میں یقیناً چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے کہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں بچے، کس قسم کا نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے فوائد بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھیں، ڈھکی چھپی رہتی تھیں، اب سوشل میڈیا کی مدد سے وہ کیسز ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں. تو اگین ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. شاد بھٹی صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے مختصراً؟ اس کا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایک یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے نا کہ ہر چیز کا حسن استعمال بھی ہوتا ہے، سوئی استعمال بھی ہوتا ہے. بات پاکستان میں سوشل میڈیا ہو یا ہمارا میڈیا ہو اس کا سوئی استعمال زیادہ ہے اور اس کا حسن استعمال بہت کم ہے. مثلا اب جب میں بچہ تھا تو میرے سامنے تو دنیا وہی مردان تک محدود تھی. میں نہ سوشل میڈیا پہ نہ اس پہ، مجھے ماں جو کچھ سکھاتی تھی میں اسی ہو کو زندگی سمجھتا تھا، وہی میرے ہوتے. اب میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اس پہ ہر طرح کے مٹیریل تک اس کا ایکسس ہے. سر اس کے لیے اگر بچوں تک محدود ہے تو سر اس کے لیے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، آپ اس کے اوپر پرائیویسی لگا سکتے ہیں تاکہ بچہ نہ دیکھے. سوشل میڈیا میرا خیال ہے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کہ صرف برا ہے، بڑی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بہت سی پومز ہیں اچھی جو بچے سیکھتے ہیں، بہت سا اور کانٹینٹ ہے جو اچھا بھی بچے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر چیکس سر 1947 میں دنیا لگتی سر بٹی صاحب چیز سے میں اتفاق نہ کرتا تو میں اپنے بچے کے ہاتھ سے وہ چھین لیتا. میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ وہ علم کا بھی ذریعہ ہے، نالج کا بھی ذریعہ ہے، باقی چیزوں کا بھی ذریعہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر وہ نہیں ہے اس کے ساتھ. ابھی آپ نے وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی تربیت کر سکے. وہ میں خود وہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہوں بطور پیرنٹس کہ ان کو اس کا حسن استعمال سکھاؤں. اس کا ٹیچرز کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ وہ فرسٹریشن، نہ مولوی اپنا ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، مولوی کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ان سے اگین ہم سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر رہے، ورنہ یہ ایک الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کی فرسٹریشن نکالنے کا بھی ایز این وہ اندر پینٹ اپ نہ رہے، اس کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے. کیونکہ بہت سے ہم نے دیکھا ہے بچے ہیں جن کو شو کیس کرنے کا ٹیلنٹ موقع نہیں ملتا، ہم وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا لیتے دیکھ لیتے ہیں. لیکن گیون کے سر اچھا کانٹینٹ ہونا چاہیے، یہ میں آپ کی بات بالکل مانتی ہوں. سہیل ولایت صاحب سر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اچھا آپ سے میں اسپیسیفکلی خواتین اور بچوں سے متعلق جو جرائم ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت فرق ہوتی ہے، یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سر کہ یہ ڈائریکٹلی ایک پاور کرائم ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فورسفل پاورفل محسوس کروانا چاہتا ہے یا اندر کی فرسٹریشنز ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے پنجاب جہاں پر ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ بڑی ویجیلنس بھی ہے، اب وہاں پر یہ بڑھ کیوں رہے ہیں واقعات؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں پہلے ریما صاحبہ کے آرگومنٹ سے اتفاق کرتا ہوں اور سلیم صافی صاحب کے آرگومنٹ سے بھی اتفاق کرتا ہوں. دوسرا یہ جو کیسز بڑھنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ اویئرنیس بھی ہے. زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، پہلے اتنے کیس رپورٹ نہیں ہوتے تھے، دبا دیے جاتے تھے.
اتنی چیزیں، اب سوشل میڈیا بھی ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے. آپ میں دیکھ رہا ہوں آج کل بعض اوقات جو ریئل کرائمز ہیں، وہ جو کرمنل پکڑے جاتے ہیں ان کے میں انٹرویو دیکھتا ہوں، بہت سے کرائم شوز ہو رہے ہیں مختلف ٹی وی میں، وہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے تو بہت ساری چیزیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں سوسائٹی کی جو پہلے کارپٹ کے نیچے دبی ہوئی تھی. تو ایک اس کی یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری وجہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں اخلاقیات کا، قانون کا، ہر چیز کا جنازہ نکلا ہوا ہے، فیصلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ مرد جو ہے ہمارے ہاں کبھی غیرت کے نام پر، کبھی طاقت کے نام پر، کبھی کسی اور نام پہ جو ہے وہ زیادتی کر جاتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جرائم میں شریک ہیں. میں تو وہ کرائم سٹوریز دیکھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں عورتیں بھی جرم میں شریک ہوتی ہیں، وہ مشورہ دے رہی ہوتی ہیں یا وہ کروا رہی ہوتی ہیں. تو سارے اس میں شریک ہیں. سوسائٹی کا مجموعی زوال ہے میرے خیال. بالکل صحیح. لیکن سر اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین سے متعلق جو پرسنٹیج آتی ہے وہ بڑی کم آتی ہے، اکا دکا واقعات یا کچھ واقعات. زیادہ تر جو جرائم ہوتے ہیں وہ مردوں سے بہت واقعات ہیں. زن بڑا مشہور زنزر زمین ایک آج اسلام آباد میں واقعہ ابھی ہمارے جیو پہ رپورٹ ہو رہا ہے. اس سے بڑا کیا مثلاً نہ کوئی لودھرا والے واقعے کا کہہ رہے ہیں آپ، جو ایک جج صاحب کی اہلیہ نے پہلے تو یہ قانون کی خلاف ورزی کی تھی کہ اس نے ایک کم عمر بچی کو گھر میں ملازم رکھا ہوا تھا. دوسرا اس پہ جو تشدد کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، وہ ایک خاتون نے کیا ہے. تو یہ ہم بیسط مجموعی، یہ مرد خاتون کسی صوبے کسی علاقے تک یہ معاملہ خاص نہیں رہا. ہم اکراس دا بورڈ اس طرح ہو گئے ہیں. اچھا جی ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرت، مذہب، سماج، معاشرہ کوئی شعبہ ایسا بتا دیں اخلاقیات سمیت جس میں زوال نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف رپورٹ ہوئے ہیں، ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قوانین سخت ہیں، قوانین ہیں، لیکن ان پر قوانین پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، جزا اور سزا کتنی ہوتی ہے. سزا تو ہے مگر سزا پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. ناقص تفتیش، سوشل پریشر، قانونی چور دروازے اور ایک لمبی قانونی جنگ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میڈم شیخ، اس کی میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خصوصی عدالتیں بنیں، زیرو ٹالرنس ہو. 30 دن کے اندر ریپ اور اغوا اور جنسی تشدد کو ان میں سے جتنا بھی کر لیں 30 دن اندر کے فیصلہ ہونا چاہیے کیسز کا، فیصلہ ہونا چاہیے. اور سزائے موت بھی کوئی بڑا جرم نہیں ہے، بڑا کام نہیں، سزائے موت دیں ان کو، لیکن 30 دن کے اندر. ہمارے ہاں سارے چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں جلدی اور بر وقت سزا. ٹھیک ہے جی ریما پلیز اس کو مختصر کیجیے گا کامنٹ کو. جی سوری علینا، میرا خیال تھا سوال جنسی تشدد پہ اسپیسیفکلی اس کے بارے میں ہے. اور پاکستان میں جنسی تشدد جو ہے وہ بائی لارج میجورٹی مرد کرتے ہیں، بچے لڑکے کرتے ہیں، بچوں اور خواتین کے خلاف. تو اس کو یہ کہنا کہ اس میں سب جو ہے ہر ایک کا ایشو ہے، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی اوور آل بات کریں، اس میں شاید جینڈر کا کم رول ہو، لیکن یہ مجھے ہوتا ہے کہ ہر چیز میں جینڈرلائز کر دینا کہ سب کا ہی قصور ہے، اس میں کوئی جینڈر کی بات نہیں ہے، یہ میں اس کو نہیں مانتی. کیونکہ جو جنسی تشدد ہے اس کے پیچھے ایک، جیسے آپ نے بھی پہلے بات کی تھی، اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے پاور کا، طاقت کا. اور پاکستان میں ہم مانے یا نہ مانے، یہ ابھی بھی پیٹریارکل ہماری سوسائٹی ہے، پیٹریارکل ہمارے اسٹرکچرز ہیں، اور اس میں اس پاور ڈائنامک میں جو بینیفیشری ہے وہ مرد ہے اور جو وکٹم ہے وہ عورت ہے. لیکن آف کورس اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، آپ کی کلاس آتی ہے، آپ کا مذہب آتا ہے، آپ کی ایتھنیسٹی آتی ہے، جو آپ کو پریولیج دیتے ہیں، آپ کو طاقت دیتے ہیں. لیکن پیورلی جینڈر لینز میں ہم ایسا دیکھتے ہیں. اور علینا ہمارے ملک میں ٹرانس لوگ، خواجہ سرا افراد، وہ بھی وکٹمز میں آتے ہیں، زیادہ تر ان کے خلاف بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کے خلاف بھی ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو اس میں جینڈر کو اگنور کرنا یا اس کو کہنا اس میں نہیں کرنا چاہیے، خواتین کا ایشو نہیں ہے، میرا نہیں خیال یہ درست ہے. سیکشول وائلنس کی جب بات ہو خاص طور پہ